خدمت کے قدسی، جو نبی کی خدمت میں فرشتے ہوں گے، خدمت کے قدسی فرشتے کو خدمت میں جو نبی کے ہوں گے فرشتے، وہ مجھ سے کہیں کاش تمنا ایسے عالم میں جب نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہو، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہو، نبی کی کا گن گایا جا رہا ہو، نبی کی عظمت بتائی جا رہا، ایسے عالم میں کاش نبی کی خدمت میں جو فرشتے ہو وہ مجھ سے کہتے اشارہ کرے ہاں رضا، ہاں رضا شروع ہو جاؤ، ہاں رضا شروع ہو جاؤ، کہتے نہیں پڑھنے والے کو ہاں شروع ہو جاؤ، سبحان اللہ، ہاں کہتے ہاں شروع ہو جاؤ، ہاں شروع ہو جاؤ، کہتے ہاں شروع کرو، تو ہاں کہہ کے اجازت دی جاتی ہے۔ تو فرماتے جب ایسے عالم میں تمنا کہہ رہے ہیں کہ اب فرشتے خدمت میں جو ہوں گے وہ مجھ سے کہیں ہاں رضا، سبحان اللہ، تو اب میں پڑھنا شروع کر دوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور تو اس طریقے سے آقا کی شان میں سلام شروع کر دوں۔ دنیا میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، اور تمنا یہ ہے کہ وہاں بھی پڑھوں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، لاشا چلے گا تو پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور انشاءاللہ قبر میں ہوں گے تو نبی پر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی یہی پڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ بخشش ہوگی تو اسی پر ہوگی، نجات ہوگی تو اسی پر ہوگی۔ قبر میں نہ نماز کا سوال، نہ روزے کا سوال، نہ حج کا سوال، سوال ہے تو نبی کے عشق کا سوال، اور یہ چیز وہ ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے، یہاں تک کہ فرمایا چونکہ جنت میں جو جانے کا راستہ ہے وہ آسان تھوڑی ہے، کوئی بڑی چیز مل رہی ہو تو آسانی سے نہیں ملتی، جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہے، جہنم کے اوپر پل صراط ہے، جہنم کے بیچ سے پل صراط ہے، اور اسی پر چل کر کے جانا ہے، جہاں ڈگمگائے سیدھے جہنم میں، اور جو خبیث ہے انشاءاللہ آدھا ادھر آدھا ادھر اس پل صراط پر، مگر عاشق رسول نہ آدھا ادھر نہ ادھر، بلکہ عاشق رسول تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد جانتے ہیں جھومنا مستی میں، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، اور وہاں وجد کرے گا کوئی، وہاں جھومے گا کوئی، مستی میں ہوگا، وہاں تو بس سمجھ سو کے قدم، مگر اعلیٰ کا عشق دیکھیں کہ رضا پھول سے اب وجد کر کے کرتے گزریے، کیوں کہ بھروسہ کس پر؟ اپنے پر نہیں کہ ہے رب سلیم کہ جب نبی دعا کر رہے رب سلیم رب سلیم، یا رسول اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو جہاں آقا کی دعا ہو رہی ہو، سلامتی کی دعا ہو رہی ہو، تو وہاں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں ڈرنے کی ضرورت، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان، یہاں بھی امان ہے وہاں بھی امان ہے، وہاں خوف کیا وہاں ڈرنا کیا، اور پل صراط پہ مستی سے جھوم کر کے چلے جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی دعا سلامتی کی ہو رہی ہے، اور دعا بھی کس کی؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور سنابل ملت، فیضان حضور سنابل ملت، نعرے تکبیر، وہابی مرد آباد، وہابی مرد آباد، رافضی مرد آباد، سبحان اللہ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگر عشق رسول سلامت ہے، نبی کی سچی محبت ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، اور نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول، اعلیٰ سرکار نے یہی درس دیا کہ جو نبی جس کو نبی کی شان میں ادنا گستاخ پاؤ اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ صحابہ کرام نے یہ تو درس دیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے تمہاری مسجد کا امام ایمان لایا، نہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے تمہارے وہاں کا مفتی ایمان لایا، نہیں، قرآن فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون ہیں؟
اس کی تفسیر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر لوگ سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہے، یعنی جیسے صدیق اکبر ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے فاروق اعظم ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ اور صدیق اکبر کا ایمان کیا تھا؟ جب جنگ بدر کے ٹائم پر مسعود ثقفی نے آ کر کے عروہ بن مسعود اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، صحابی ہو گئے، تو وہ جنگ بدر میں اس وقت کافروں کی طرف سے تھے۔ عروہ بن مسعود آئے اور آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، کہ آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ، یہ آپ کو کب چھوڑ کے چلے جا، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وقت صدیق اکبر کو جلال آ گیا، سبحان اللہ، جلال میں فرمایا سس بذر اللہ، سبحان اللہ، ایسا جلال میں کہ جا تو اپنے بت لات و عزا جو ان کے بت تھے تو بت کی شرمگاہ جا کر کے چوس۔ اللہ اکبر، اب کوئی خصولہ کلیہ وہاں بھی کہے کہ یہ گالی دے رہا ہے، جی بت کی لات جو بت ہے اس کی شرمگاہ جا کر کے چوس، سس بذر اللہ، اور نبی وہاں جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نبی یہ بھی نہیں فرما رہے کہ ابو بکر یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا بات ہے، یہ گالی دے رہے ہو، سبحان اللہ، بدھ کی شرمگاہ چوسنے کی بات کر رہا ہوں، نہیں۔ پتا کیا چلا، جو نبی کی شان میں ذرا سی بھی ادبی کرے تو اسے اس طرح کے جواب دے کر کے بھگا دو۔ تو پتا کیا تیور صدیق اکبر کا یہ ہے کہ نبی کا گستاخ نظر آئے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ ہے کون، تیری ماں کا تیری بہن کا نکل باہر، یہ ہے صدیق اکبر کا تیور، صدیقی تیور۔ لوگ کہیں گے گالی نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، سچا عاشق رسول نبی کا سرکار صدیق اکبر کا تیور دیکھتا ہے۔ اگر وہ زبان سے تیری ماں کا تیری بہن کا بھی کرے تو یہ حقیقت میں گالی نہیں ہے، یہ گستاخ اسی کے حقدار ہیں، اور اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ فیضان صدیق اکبر، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت کرام، مگر سچا عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا ایمان کہ جب بیٹے نے کہا تھا کہ یا والد گرامی آپ کی گردن فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، تو مگر یہ دیکھا کہ باپ ہے، تو سرکار صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا وہ تمہارا کفر تھا، اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے ان کے بیٹے بھی، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کفر تھا جس نے یہ دیکھا کہ سامنے باپ ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، تلوار چلا کر کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیتا جو نبی کا نہیں وہ صدیق کا نبی کا نہیں وہ ابو بکر کا نہیں، تو باپ اور بیٹا نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو ایمانی رشتہ دیکھا جاتا۔ فاروق اعظم کا تیور دیکھو کہ ایک مولوی تھا، نماز میں پڑھتا تھا عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، ہر نماز میں اسی کی تلاوت کرتا تھا۔ دیہات میں کسی جگہ کسی نے اگر شکایت کی کہ وہ ہمارے وہاں کا امام ہر نماز میں اسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے بلایا، پوچھا کیوں اس کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کہا اس میں پڑھنے میں مجھے مزہ آتا ہے، معاذ اللہ، اور اس میں اس کے دل کا بغض یہ تھا کہ معاذ اللہ سبا معاذ اللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سخت الفاظ کے یعنی ڈانٹا ہے، معاذ اللہ، تو وہ اس کی خباثت ظاہر ہو گئی کہ ہر نماز میں اسی کو کیوں پڑھتا ہے، اور بھی آیتیں ہیں۔ تو جب اس نے کہا مجھے اس میں مزہ آتا ہے تو فاروق اعظم کا تیور دیکھے، عشق رسول دیکھے، تلوار نکالیا، وہیں پر اس امام کو دو ٹکڑے کر دیا، بتا دیا جس کے دل میں نبی سے ذرا بھی کجی ہو وہ امامت تو امامت ہے، وہ اس لائق نہیں کہ زمین پر زندہ رہے۔ تو یہ ہے صدیق اکبر کا ایمان، یہ ہے فاروق اعظم کا ایمان۔ تو دعا تو یہ کرو کہ مولا ہمیں ان کے ایمان کا صدقہ مل جائے۔ نماز کس کی؟ نماز پتہ نہیں کون سی ہماری قبول ہے نہیں ہے، کس پر کون دھمن کر سکتا ہے؟ سرکت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے، اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول کہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو پہلی مرتبہ مکہ شریف سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے عاشق رسول اور مکہ شریف گئے مدینہ شریف نہیں، وہیں سے واپس؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ حج کرنے آؤں پھر نبی کی بارگاہ میں، کیا بات ہے، حج کے طفیل نبی کی بارگاہ میں نہیں،
اب حج تھا فرض ادا کر لیا، اب صرف جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ابھی تو اللہ فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر، ارادہ کدھر کا ہے؟ تو ہم نے یہ نہیں کہا کعبہ جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں، طیبہ جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کے صدقے میں حج کریں گے. اس کے طفیل حج ہوگا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری کی ہے، مین عشق رسول ہے. حضرت عثمان غنی ہے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے جائزہ لینے کے لیے مکہ شریف بھیجا کہ مکہ شریف جاؤ جائزہ لے کر کے آؤ، تو حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے. کفار قریش نے کہا عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے تو کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کعبہ بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، یہ طواف بھی ملا ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملا ہے. اور پھر واپس آئے تو نبی مسکرائے، جانتے تو تھے. فرمایا عثمان طواف تو کر لیا ہوگا. حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بغیر میں طواف کر لوں. سبحان اللہ. یہ ہوئی جب طواف کروں گا تو آپ کے صدقے میں آپ کے ساتھ کروں گا، آپ کے بغیر میں طواف نہیں. تو پتہ کیا ایمان یہ ہے کہ کعبہ بھی بعد میں ہے، نبی کا عشق پہلے. نبی کا کعبہ بھی ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، مینا بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے، حج ہے نبی کے صدقے میں ہے، نماز ہے نبی کے صدقے میں ہے، روزہ ہے نبی کے صدقے میں، ساری کائنات نبی کے صدقے میں. ہمارا جینا بھی ہو تو نبی کے لیے، مرنا بھی ہو تو نبی کے لیے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم ہر موقع پر یہ دیکھیں گے جو ہمارے وہاں آ رہا ہے وہ نبی والا ہے یا نہیں، وفادار ہے یا غدار. ہم یہ جب ہوگا جب ہم شادی کریں گے، دعوت دینے میں ہم یہ دیکھیں گے باپ کا گستاخ تھا الگ بات ہے، بھائی کا دشمن تھا الگ بات ہے، ماں کو گالی دینے والا تھا الگ بات. گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ تیور ہے تو یہ کہو کہ ہاں میرا جینا بھی نبی کے لیے، میرا مرنا بھی نبی کے لیے. کہیں جاؤ تو یہ تیور ہو. عاشق رسول ہے یا غدار؟ نبی کا وفادار ہے تو ہمارا، غدار ہے تو یہ سچا عشق رسول اگر ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں. اور یہ کیا کرونا ہے، کس کا بھروسہ ہے؟ کون کب چلا جائے؟ کتنے جوانوں کی موت ہو گئی نہیں ہو گئی دنیا میں؟ کس کو کتنے دینا؟ مگر قسم خدا کی اگر کورونا میں بھی مرا، اگر نماز جنازہ بھی اس کی نہ ہوئی، اگر اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا، اگر اس کو قبر میں بھی صحیح سے نہیں اتارا گیا، ایمان کے ساتھ گیا ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور اگر نبی کے گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے یا نبی کی گستاخی میں مرا تو ایک نماز جنازہ نہیں 1000 نماز جنازہ ہو، ایک کفن نہیں 1000 کفن دے دو، اور ایک قبر کو سنگ مرمر کی بنا دو، کچھ بھی کر دو، ایک غسل نہیں 1000 مرتبہ غسل دے دو، مگر وہ جہنم ہی میں جائے گا. جہنمی. سرکار فرماتے جو خانہ کعبہ کو کا غلاف پکڑے ہو اور پکڑے ہوئے خانہ کعبہ میں مر جائے اور نبی کی آل کی دشمنی دل میں لیے ہو، نبی کے اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھا ہو، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. تو نبی کے خاندان کی دشمنی لے کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی مرے گا تو جہنم میں جائے گا. اور جن کے دلوں میں نبی کی دشمنی، نبی سے بغض ہے، نبی کو بے بس لکھ رہے ہیں، تو وہ کہیں بھی مرے گا کوئی بخشش نہیں. رمضان میں مرے یا جمعہ کے دن مرے، رمضان میں بھی مرنے والے کی بخشش اس کی ہے جو ایمان پر ہے. سوال و جواب نہیں ہوگا رمضان شریف میں مرنے والے کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے. تو مین دار و مدار یہ ہے کہ نبی کا ہے تو انشاءاللہ جنتی ہے، اور نبی سے اگر بغض ہے یا نبی کہ گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، تبھی تو حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں سورہ کلی مولویوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر دیوبندی کعبے کا طواف کرتے ہوئے مرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور سنی اگر معاذ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر رنڈی کے وہاں بھی مرے گا تو جنت میں جائے گا. اس لیے وہ گناہ تو ہے مگر ایمان والا ہے تو وہ نبی کا وفادار ہے، جنتی ہے. گناہ کی سزا ہونی ہے کہ گناہ کی سزا خدا کی
مشیت پہ ہے، جس کو چاہے گا دے گا، گنہگار کے لیے ہے، جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے بغیر سزا کے جنت دے دے گا۔ مگر جو بے ایمان ہے، نبی کا گستاخ ہے، وہ کہیں بھی مرے تو جہنم ہی میں جانا ہے۔ مین بنیاد یہی آتی ہے، گھوم پھر کر کے بات اسی پر آتی ہے۔ تو بات ہی سنا تو آخری بات کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے علم حدیث پڑھا کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ، محفل میلاد شریف کرتے ہیں اور صلوات و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا میرے سارے اعمال فساد نیت کے شکار ہیں، نماز روزہ حج زکات یہ سب فساد نیت کے شکار ہیں، پتہ نہیں کون سی نماز روزہ حج قبول، کون سی بات قبول ہو نہ ہو، مگر مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے کہ یہ جو میں نے محفل میلاد شریف کی ہے یہ تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہے اور اسی سے میری انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ تو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے، جن کا مزار پاک دلی کے اندر سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ مزار شریف سے تھوڑا اور آگے جا کر کے ہے، انہوں نے جن کو ماننے کا دعویٰ یہ وہابی بھی کرتے ہیں، جن کو ماننے کا دعویٰ دیوبندی بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میلاد شریف ایک مبارک ایسا عمل ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ ضرور قبول ہے اور اس کے صدقے میں میری بخشش ہو۔ تو انشاءاللہ تو پتہ کیا چلا سارا دور میرا بات بھائی کہ نبی کیا تعلق، نبی کا ذکر، اور کیوں نہ ہو؟ خدا فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، سبحان اے اللہ، محبوب میں نے تمہیں اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا، اے محبوب تمہیں میں نے اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے نبی کا ذکر کیا اس نے خدا کا۔ تو ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے، حقیقت میں ذکر خدا ہے، اور ذکر نبی چھوڑ کر کے ذکر خدا کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور نبی کا ذکر نہ کرو تو سوائے جہنم میں کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا جب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، اور لا الہ الا اللہ میں صرف خدا کو ایک ماننا ہے اور محمد رسول اللہ کہا تو اعلیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، مگر صرف محمد رسول اللہ پڑھے مسلمان ہے۔ رسول اللہ جب کہا تو اس میں دونوں ہیں، خدا کا بھی آ گیا اور رسول کا بھی آ گیا، تو خدا نبی کو خدا رسول وہی مانے جو خدا کو ہی مانتا ہو، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچتی ہو، خدا کا ذکر اگر نبی کے ذکر سے ہٹانا چاہو کہ ہے ہمت کہ نبی کے ذکر کو خدا کے ذکر سے الگ کرو، کلمہ پڑھو گے تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر ہے، اذان دو گے تو خدا کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر ہے، اقامت پڑھو گے تو خدا کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر ہے، نماز جنازہ پڑھو گے تو خدا کا کی ثنا ہے تو نبی پر درود ہے، نماز کی نیت باندھو گے تو وہاں پر خدا کا ذکر ہے اور نبی پر درود بھی ہے، نبی پر سلام بھی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں دیکھو تو بغیر نبی کے ذکر کے خدا کا ذکر نہیں، تو فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم میں جانے کی کنجی ہے، سقر جہنم، تو واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور عشق رسول کے ساتھ نماز روزہ جو فرائض اللہ نے ہم پر ضروری قرار دیے ہیں ان فرائض کی ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بد مذہب و بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا البلاغ۔ شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبی میں
سعادت بلا کو جس طرف اٹھے گئی غم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی غم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت تیرا کو سلام، اس نگاہ عنایت تیرا سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جیسے خاری کوئے شیرائے جا بنے، زلال حلاوت بلا کو سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں ہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں ہو مہر نے، اس ردائے نوزاحت بلا کو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت بلا کو سلام، زمین اور ایمان میں حسین، کربلا کی زمین اور ایمان میں حسین، کربلا دے محبت پلا کو سلام، صوف گنچہا اے قدوس پارا ہے، صوف گنچہا اے قدوس، اہل بیت نبوت تیلا کو سلام، سے اعظم امام تو کا بنو گا، سے اعظم امام تو کا بنو کا، سے اعظم امام تو کا بنو کا، جلوہ شان قدرت تیرا، جانی سارا نے بدرو حد پر دورو، جانی سارا نے بدرو حد پر درود، حق گزارا نے بیان تیرا کو سلام، کے بعد شادین کے وہ مواجہ دین و ملت پلا کو سلام، جن سے ملتا ہے عالم کو فیض نبی، جن سے ملتا ہے عالم کو فیض نبی، میرے خواجہ کی تربت بیلا کو سرازا، حضرت بریلی کے شاہ، جن کے در کے بھیکاری ہے شاہ ہو گدا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلا حسرت کے اعلی حضرت کو روشن کیا، رے اعلی حضرت بلا کو سلام، جن کی للکار سے قصر نجدی ہی
علمی جلالت پہ لاکھوں صوفی باصفا ابن شیر رضا، صوفی باصفا ابن شیر رضا، یعنی مشہود ملت پیدا، عاشق سیدہ پرتب ربیہ، عاشق سیدہ پرتب عاشق سیدہ پرتب ربیہ، بنت ادریس ملت پہ لاکھوں میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں صلح کلی وہابی جلے اور مارے، صلح کلی وہابی جلے اور مارے، مسلک اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، میں شر میں جب ان کی آمد ہو، سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، وعلی آلہ وأصحابہ دافع البلاء والوباء یا رسول اللہ۔ ہاں پڑھ لیں گے کلام، اسی میں لیا حضرت جو بتا رہے تھے وہ زمانہ تو روشن کر دیجیے جب تک پانی کر لیا بن گئی
دلوں کی نہ ملتی تاروں کو ملا نہ ملتی ضیا جان تاروں کو ملا جو زلفوں سوارا نہ ہوتا نہ آدم نہ یوسف نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم نہ یوسف نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ یہ بزم انجم نہ وہ عرش کرسی وجود پیارے وجود دو عالم ہوتا پیارے اگر آمنہ کا دلارا نہ ہوتا اگر آمنہ کا دلارا نہ ہوتا کہ طوفان غم میں میری کشتی دل کہ طوفان غم میں میری کشتی دل نہیں مل رہا تھا مجھے کوئی ساحل خدا کی قسم ہم وہی ڈوب جاتے خدا کی قسم ہم وہی ڈوب جاتے اگر مصطفیٰ کو پکارا نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو پکارا نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو پکارا نہ ہوتا ہوائیں نہ چلتی نہ گلشن مہکتے نہ بلبل چہکتی نہ بارات ہوتی برستا نہ ابر کرم جھوم کر یوں جو چشمے تمرم کا اشارہ نہ ہوتا جو چشمے کرم کا اشارہ نہ ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر حسین